بچوں کی نفسیاتی تربیت کا 10واں اصول یہ ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کرتے وقت، بچوں کی اصلاح کرتے وقت ترغیب اور ترہیب سے کام لیں۔ ترغیب کہتے ہیں شوق دلانا اور ترہیب کہتے ہیں ڈرانا۔ چنانچہ اس اسلوب کو، اس طریقے کو اللہ پاک نے، اس انداز کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اختیار فرمایا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ مثلاً اللہ پاک نے جہاں جنت کا تذکرہ، جنت کا شوق بندوں کو دلایا ہے، وہیں پر جہنم سے ڈرایا بھی ہے۔ تو قرآن پاک میں کہیں ہم کو پہلے جنت کا تذکرہ ملتا ہے، پھر جہنم کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں پر جہنم کا تذکرہ ملتا ہے، پھر جنت کا تذکرہ ملتا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 30ویں پارے میں ہے کہ اذا السماء انفطرت والی صورت میں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ نیک لوگوں کا مقام جنت ہے اور برے لوگوں کا مقام، فاسق اور گنہگار لوگوں کا مقام اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طریقے سے پہلے جہنم کا تذکرہ ہے سورہ غاشیہ میں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ تم کو معلوم ہے کہ وہ ڈھانپنے والی چیز کیا ہے، اس کے بارے میں تم نے سنا ہے، اور پھر اس دن چہرے سیاہ ہوں گے، پھر وہاں پر کھانا ایسا ہوگا کہ نہ بھوک مٹے گی اور آدمی سکون نہیں ہوگا۔ پھر اس کے فوراً بعد وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، فوراً جنت کا تذکرہ فرما دیا کہ اس دن کچھ لوگ خوش ہوں گے، ان کی محنتوں سے اللہ راضی ہوں گے، اور وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا انداز ہے، اسلوب ہے، اور اسی اسلوب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے لیے اختیار فرمایا ہے۔ جیسے مثلاً والدین کے تعلق سے سب سے بنیادی نمبر، جو پہلا نمبر آتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اور ان کو تکلیف پہنچانے سے بچنا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر، ان سے اچھا برتاؤ کرنے پر، گڈ بیہیو کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ اور جو والدین کو تکلیف پہنچائے گا، والدین کو ستائے گا، تو ان کے تعلق سے یہ فرمایا، ان کے تعلق سے وعید بیان فرمائی ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا ہے اور ان کو تنبیہ فرمائی ہے، وارننگ دی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پیروں تلے جنت ہے، قدموں تلے جنت ہے، اور جس نے باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانو، ان کو اف تک نہ کہو۔ تو دونوں طریقے کی باتیں آئی ہیں، ترغیب بھی دلائی ہے، اگر اچھا کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور برا کام کرو گے اور والدین کو ستاؤ گے تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ کو راضی کرنے پر جنت ملے گی، ماں باپ کو ستانے پر اللہ کی نافرمانی، اللہ کا غضب اترے گا، پھر اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ انداز ایک مثال کے طور پر آپ کو بیان کیا گیا ہے کہ والدین کے تعلق سے اس انداز کو اختیار کیا گیا ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، شوق بھی دلایا گیا ہے، اور نہ کرنے پر، تکلیف پہنچانے پر ڈرایا بھی گیا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، اس انداز کا، ترغیب اور ترہیب کا؟ تو بنیادی اور اہم مقصد یہ ہے تاکہ بچے اس بات کو ماننے والے بن جائے، اور اس اثر سے، اس انداز سے، ترغیب اور ترہیب والے انداز سے بچوں کے اندر اثر پیدا ہو۔ ظاہر ہے شوق دلایا جائے گا تو بچے تکلیف پہنچانے کے بجائے، غلط کام کرنے کے بجائے اس شوق والی چیز کی طرف لپکیں گے، دوڑیں گے، اس کو کریں گے، اور جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس سے بچے رک جائیں گے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ دونوں چیزیں بالکل اعتدال میں ہو، نہ زیادہ شوق بھی دلایا جائے اور نہ زیادہ ڈرایا دھمکایا جائے۔ خاص طور پر ڈرانے اور دھمکانے میں ایک بہت بے اعتدالی ہوتی ہے کہ ایسا ڈرا دیا جاتا ہے کہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، پھر اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا ہے، نہیں، بلکہ جو شریعت کا انداز ہے، شریعت کا مزاج ہے، اس انداز میں ترغیب سے بھی کام لیں اور ترہیب سے بھی کام لیں۔ اور آخری بات، جو تیسری بات ہے، کہ یہ تو ایک ایگزامپل اور ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ فرما برداری اور ان کی نافرمانی پر ترغیب و ترہیب سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے دنیا ہے اور زندگی ایک بہت بڑا میدان ہے، تو جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی برے کام ہو سکتے ہیں، تو نیک کاموں پر آپ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو بھی نیک کام دیکھیں گے اس کی ترغیب بچوں کے اندر پیدا کریں گے، اس کی ترغیب دلائیں گے، اس کا شوق بچوں کے اندر پیدا کریں گے، اور جتنے بھی برے کام ہوں گے، شریعت کے خلاف کام ہوں گے، ان سے ترغیب دلائیں گے، ان سے ڈرائیں گے اور ان سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے اس انداز کو اختیار کیا، اپنے بچوں کی اصلاح میں، بچوں کی تربیت میں ترغیب سے بھی کام لیا، ترہیب سے بھی کام لیتے رہے،
تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے بچے بہت خوبصورت انسان بن کر نکھریں گے، سنوریں گے، اور معاشرے میں ایک خوبصورت انسان تیار ہوگا، اور پھر آپ کا بچہ ایک ہوگا لیکن آپ کی اچھی تربیت کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کے انداز والی تربیت کی بنیاد پر آپ کا بچہ ایک ہوگا، لیکن آپ کے بچے کی وجہ سے 10 بچے اس سے متاثر ہوں گے اور وہ بھی اپنی زندگی کو درست کریں گے۔ اس لیے اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے، یہ بہت ہی مفید اور جو ہے فائدہ مند اسلوب ہے، انداز ہے۔ اس انداز کو اختیار کر کے بچوں کے اندر بہت بڑا بدلاؤ اور تبدیلی آ سکتی ہے۔